کیونکہ آج میں ایک نیوز سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں جس کے اندر پشاور میں ایک کرسچین فیملی نے کہیں ایک گھر خریدا اور ان کے جو پڑوسی تھے وہ شاید بہت زیادہ مسلمان تھے، اپنے آپ کو کہلاتے ہیں مسلمان. انہوں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ یہاں سے جائیں کیونکہ یہ مسلم سوسائٹی ہے تو یہاں عیسائیوں کا رہنا منع ہے. وہ بیچارے کہاں جاتے کہاں رہتے، ابھی ان کے درمیان بھی کشمکش شروع ہو گئی اور انہوں نے اس شخص کو گولی مار دی اور ساتھ میں اس کی والدہ کو بھی گولی مار دی اور وہ اس وقت ہاسپٹل کے اندر داخل ہیں. مائدہ کی آیت نمبر 51 جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بعض اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. لیکن اس سے اگلے الفاظ بڑے امپورٹنٹ ہیں. وہ کون سے یہود و نصارہ ہیں جن کو دوست نہ بناؤ؟ بعضهم اولیاء بعض، جو ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہ انڈیویجول کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک کولیکٹیو سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے، یہ ایگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے، یہ الائنس کی بات ہو رہی ہے. یہ کسی ایک شخص کے لیے یہ فتویٰ نہیں ہے. آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اہل کتاب کے لیے، ان یہود و نصارہ کے لیے جب اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنا قبلہ چینج کریں اور بیت المقدس کی طرف منہ کریں، آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کی. کیوں؟ تاکہ یہ یہود و نصارہ اہل کتاب آپ پہ ایمان لائیں. لیکن وہ ایمان نہیں لائے. جب وہ ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب تمہارا کعبہ خانہ کعبہ ہے، تمہارا قبلہ خانہ کعبہ ہے، تمہاری امت کا قبلہ خانہ کعبہ ہے. لیکن میرے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تلوار اٹھا کر ان یہودیوں اور عیسائیوں کی گردنیں کیوں نہیں اڑائیں جو سوسائٹی میں ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کے ساتھ معاملات کرتے تھے؟ میرے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تلوار اٹھا کر ان یہودیوں اور عیسائیوں کی گردنیں کیوں نہیں اڑائیں جو سوسائٹی میں ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کے ساتھ معاملات کرتے تھے، ان کے ساتھ کاروبار کرتے تھے، ان کے ساتھ تجارت کرتے تھے؟ ان کی گردنیں کیوں نہیں اڑائیں؟ کیا میرے اور آپ کے نبی اس آیت کو نہیں سمجھ سکے؟ کیا ہم اب اس آیت کو زیادہ اچھے سے سمجھ گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. یہ اس کا قصوروار ہم خود ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں، کیونکہ ہم نے قرآن پہ غور نہیں کیا. ہمیں مسجدوں کے ممبروں پہ جو امام بیٹھتے ہیں، جو علماء کرام بیٹھتے ہیں، وہ جو ہمیں پڑھاتے ہیں ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ بس یہ حقیقت ہے اور یہ سچ ہے اور ہم تلواریں اور ڈنڈے اٹھا کے پڑھ جاتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور اس کی سزا میرے رب نے جو قرآن مجید میں بیان کی ہے کہ اس کا سر قلم کر دو جو ایسی حرکت کرتا ہے. انسان کا لفظ اللہ نے یوز کیا ہے، مسلمان کا، ہندو کا، عیسائی کا، کرسچین کا، یہودی کا نہیں کیا. لہذا خدا را اس منافقت سے، اس نفرت سے باہر نکلیں، اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اپنے رب کے دین کو سمجھو، اپنے نبی کے دین کو سمجھو. میں بالکل اس بات کے اس کے ساتھ کھڑا ہوں کہ اس کرسچن فیملی کو انصاف ملنا چاہیے اور ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے اور ان کو سزا ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. جزاک اللہ. جی دوستو، ابھی آپ نے باتیں سنی محمد اویس وسیر صاحب کی. ہمارے بہت ہی پیارے بھائی نے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھی باتیں کی. انہوں نے سورۃ مائدہ میں سے اس کے 51 آیت میں سے بھی آپ کو پڑھ کر پوری دلیل کے ساتھ اس بات کی وضاحت کی. کیونکہ کوئی بھی مذہب، چاہے وہ مذہب اسلام ہو، وہ کرسچنیلٹی ہو، وہ ہندوازم ہو، کوئی بھی مذہب ہو، وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو قتل کر دیں. کیونکہ ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے. یہ بھی بات محمد اویس وسیر صاحب نے بڑی خوبصورتی اور وضاحت سے بیان کی. پیارے بھائی، خداوند آپ کو برکت دے. اصل میں پاکستان کسی ایک کا نہیں ہے، پاکستان سب کا ہے، جس میں تمام اقلیتیں ہیں، تمام مذاہب کے لوگ ہیں، مسلمان بہن بھائی بھی ہیں. پاکستان ہم سب کا ہے.
اور دین اسلام تو اس بات کی اجازت دیتا ہی نہیں کہ ہم نفرت پھیلائیں، منافقت کریں، وہ تو امن کا پیغام دیتا ہے، ایسے ہی مسیحیت بھی امن کا پیغام دیتا ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی محمد اویس وسیر صاحب کا، اور تمام مسلمان مولانا صاحب سے، اسکالر جو ہے ان سب سے، ان سے بھی میری بھرپور گزارش ہے، عرض ہے کہ وہ ہم پاکستان کے اندر اگر کہیں بھی کسی مسیحی پر کوئی تشدد اور ظلم اور نفرت اور مذہبی ایشوز کو غلط ہوا دیتا ہے تو ایسے موقعوں پر آپ مسیحی قوم کا ساتھ دیں تاکہ ملک کے اندر کسی قسم کا کوئی تشدد، کوئی ظلم کسی مسیحی پر اس کو کمزور سمجھ کر اس پر زیادتی نہ کرے۔ تو میری آپ سب سے التجا ہے، تمام سیاسی رہنماؤں سے بھی، تمام ڈبیٹر سے، اسکالر سے، کہ وہ ہمارا ساتھ دیا کریں، اور بالخصوص بھائی ندیم جوزف جن کی ڈیتھ ہے آپ سب کے سامنے ہے، پشاور کے اندر ہے، بہت ہی ہولناک حادثہ ہوا، واقعہ ہوا۔ تو ایسے نفرت پھیلانے والے جو عناصر ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملے تاکہ ملک پاکستان جو امن کا گہوارہ ہے اس میں کبھی ایسا واقعہ دوبارہ رونما نہ ہونے پائے۔ خداوند آپ کو سب کو برکت دے، کیونکہ گوڈ از لو، خدا محبت ہے، اور خدا محبت ہی کا درس دیتا ہے۔ جو کوئی محبت کی بات کرتا ہے وہ خدا کو جانتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔